کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے جاؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، وقت ہوا چاہتا ہے میں گزارش کروں ادارے ترویج سوزخانی کے رکن رکین، آپ کی مانوس آواز، ایک مضبوط آواز جو عزائی ماحول میں ہمیشہ مانوس رہی ہے، میری مراد جناب ایمن رضوی صاحب سے ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے دل سوز آواز کے ساتھ سوزخانی فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کیجیے۔ کرام ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے بر محمد۔ بلبل کو گل پسند، گلوں کو ہوا پسند،
پسند بلبل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند ہم بوترابیوں کو ہے خاک شفا پسند ہم بوترابیوں کو ہے خاک شفا پسند یہ اپنی اپنی وضع ہے ایسا کنان دوست یہ اپنی اپنی وضع ہے ایسا کنان دوست تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند یہ اپنی اپنی وضع ہے ایسا کنان دوست تم کو ارم پسند ہمیں کربلا پسند بلبل کو گل پسند سورہ فاتحہ دنیا سے جب گزر گئیں زہرا جگر فگار گریا کنا تھیں کہتی تھیں زینب کہ میں نثار بنا آپ کے ملے گا ہمیں کس طرح قرار اب کون ہے ہمارا بجز شاہ ذوالفقار رنج و علم غم کی گھٹا دل پچھائے ہے
ہم لٹ گئے رسول خدا کے دہائی ہے، اتنے میں آئے غمزدہ دونوں حسن حسین، ماں سے لپٹ کے کہتے تھے دونوں بشور و شین، اماں اٹھاؤ سر کو کہ آئے ہیں نور عین، اے اماں جان ہم کو نہیں ایک پل بھی چین، پہلے ہی ہم دکھی ہیں نہ ہم کو رلائے یہ، نانا کی طرح ہم کو نہ یوں چھوڑ جائیے، ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بین، ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرقین، دیکھا کہ غش ہے فاطمہ زہرا کے نور عین، دے کر دلاسا بچوں کو بولے شہ حنین، پیارو نہ رو جان میری نکلی جاتی ہے، سن لو صدا بطول کے رونے کی آتی ہے، زہرا کو غسل دے چکی جب زینب حزین، آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ دین، آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قرین، ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازنین، اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر، اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر لے لی بلائیں ہاتھ کفن سے نکال کر، دنیا سے جب گزر گئیں زہرا جگر فگار، سبحان اللہ، جزاک اللہ.
सोज़खानी समाअत कर रहे थे जनाब अहमद रिजवी साहब से। खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे और हम तमाम हाज़रीन की हाज़री और हुज़ूरी को कबूल करे। एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम शरीफ। हज़रात, हमारे दरमियान दो मशहूर शख्सियात हैं। शुआरा के हवाले से भी एक मारूफ नौहे ख़ान जनाब हसनैन साहब भी तशरीफ़ रखते हैं और मारूफ शायर नौहे ख़ान क़सीदे ख़ान जनाब मीर सज्जाद भी तशरीफ़ रखते हैं। इन दोनों शख्सियात से हम इंशाअल्लाह इनके कलाम से महजूज़ होंगे और इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मारूफ नौहे ख़ान जनाब हसनैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी आवाज़ से इस मजलिस को एक माहौल बख्शें। एक सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات. چاہیے مجھ کو بقا وقت فنا سے پہلے، چاہیے مجھ کو بقا وقت فنا سے پہلے، قم میں کچھ روز گزاروں میں قضا سے پہلے. چاہیے مجھ کو بقا وقت فنا سے پہلے، قم میں کچھ روز گزاروں میں قضا سے پہلے. اور شعر سماعت فرمائیں. قم کی راہوں پہ جب عیسائی کروں گا بی بی، قم کی راہوں پہ جب عیسائی کروں گا بی بی، آپ کے در پہ میں سجدوں کی ادا سے پہلے. اور قم کے سنگریزوں کی تسبیح میں، قم کے سنگریزوں کی تسبیح مصلی پہ رکھوں، قم کے سنگریزوں کی تسبیح مصلی پہ رکھوں، اور چوموں میں
اسے خاک شفا سے پہلے، اور چوموں میں اسے خاک شفا سے پہلے۔ مدح معصوم قم سے میری توقیر بڑھی، مدح معصوم قم سے میری توقیر بڑھی، میں تھا بے نام و نشاں ان کی ثنا سے پہلے۔ مدح معصوم یا علی یا علی، مدح معصوم قم سے میری توقیر بڑھی، میں تھا بے نام و نشاں ان کی ثنا سے پہلے۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ کر دیا دکھ تر کاظم نے اتار اس کے سخن، کر دیا دکھ تر کاظم نے اتار اس کے سخن، کیا تھا کاسے میں میرے ان کی عطا سے پہلے، اور مدحت شاہ خراسان جو کرنی ہو فراز، مدحت شاہ خراسان جو کرنی ہو فراز، ذکر معصوم کرو ذکر رضا سے پہلے، ذکر معصوم کرو ذکر رضا سے پہلے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سیدہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کس میں ہمت ہے لکھے تیرا قصیدہ زہرا، کس میں ہمت ہے لکھے تیرا قصیدہ زہرا، کون لکھ سکتا ہے کون لکھ سکتا ہے قرآن دوبارہ زہرا، کس میں ہمت ہے لکھے تیرا قصیدہ زہرا، آپ کہتے ہیں محمد میرا ٹکڑا زہرا، آپ کہتے ہیں محمد میرا ٹکڑا زہرا، تم نہیں ہو تو تم نہیں ہو تو محمد ہے ادھورا زہرا،
کس میں ہمت ہے لکھے تیرا قصیدہ زہرا. اور شعر سماعت فرمائیں. اس قدر داغ ندامت تھا جبین حر پر، اس قدر داغ ندامت تھا جبین حر پر، باندھنا پڑ گیا رومال تمہارا زہرا. کس میں ہمت ہے لکھے تیرا قصیدہ زہرا. بر محمد و آل محمد صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آپ کے روبرو تھے جناب محترم حسنین صاحب. بہترین آواز، خوبصورت انداز اور منفرد لب و لہجے کے ساتھ آپ ان کے اشعار سماعت کر رہے تھے. حضرات، میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا چونکہ شاعر ہیں، اس کے بعد خطیب ہیں، پھر حرم کی اپنی محدودیت ہے، لہٰذا ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ برادر محترم جناب میر سجاد صاحب، جو کہ منقبت خان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، نوحہ خان بھی ہیں اور تمام خصوصیات کے مالک ہیں، ہم آپ سے دستبستہ گزارش بھی کریں گے کہ ان کی صحت و سلامتی اور شفاء کاملہ اور عاجلہ کے لیے اور ہمیشہ صحت و سلامتی کے لیے ایک بآواز بلند نعرہ صلوات فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. خوشنودی امام رضا بلند تر صلوات. دو تین شعر معصومہ کی بارگاہ. ایک اور صلوات پڑھ دی محمد و آل محمد. ہے خدا مجھ کو کریمہ کا سخنور کرنا، ہے خدا مجھ کو کریمہ کا سخنور کرنا، اے خدا مجھ کو کریمہ کا سخنور کرنا، بس تیرے بس میں ہے قطرے کو سمندر کرنا. اے خدا مجھ کو کریمہ کا سخنور کرنا، بس تیرے بس میں ہے قطرے کو سمندر کرنا. میر سجاد کوئی معرکہ جب سر کرنا، میر سجاد کوئی معرکہ جب سر کرنا، ایک سجدہ در معصومہ کے رخ پر کرنا، ایک سجدہ در معصومہ کے رخ پر کرنا. میں نے ایک شعر کریمہ کی کریمی پہ پڑھا، میں نے ایک شعر کریمہ کی کریمی پہ پڑھا، بولے جبریل کے ارشاد مقرر کرنا. میں نے ایک شعر کریمہ کی کریمی پہ پڑھا، بولے جبریل کے ارشاد مقرر کرنا. یہ میرے دور کی زینب ہے رضا کہتے ہیں، یہ میرے دور کی زینب ہے رضا کہتے ہیں، احترام اس کا بھی زہرا کے برابر کرنا، احترام اس کا بھی زہرا کے برابر کرنا. ایک اور منقبت کے دو تین شعر سن لیے. محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیے. یہ دیکھ کر علی کے علی کو خوشی ہوئی، یہ دیکھ کر علی کے علی کو خوشی ہوئی، ہے جانماز فرش عزا پر بچھی ہوئی. یہ دیکھ کر علی کے علی کو خوشی ہوئی، یہ دیکھ کے علی کو خوشی ہوئی، ہے جانماز فرش عزا پر بچھی ہوئی. اور دیکھو وہ لے رہا ہے سہارا اذان کا، دیکھو وہ لے رہا ہے سہارا اذان کا، آواز ہے یزید کی اتنی دبی ہوئی. دیکھو دیکھو وہ لے رہا ہے سہارا اذان کا، دیکھو وہ لے رہا ہے سہارا اذان کا، آواز ہے یزید کی اتنی دبی ہوئی. شعر پیش کرتا ہوں. آواز ہے یزید کی اتنی دبی ہوئی، غش آ گیا جہاں پہ امامت کو اس جگہ،
غش آ گیا جہاں پہ امامت کو اس جگہ، کس حوصلے سے بنت علی ہے کھڑی ہوئی، کس حوصلے سے بنت علی ہے کھڑی ہوئی، کس کو خبر کہ ذکر رضا کر رہی ہے وہ، کس کو خبر کہ ذکر رضا کر رہی ہے وہ، دنیا سمجھ رہی ہے کلی ہے کھلی ہوئی، دنیا سمجھ رہی ہے کلی ہے کھلی ہوئی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ جناب امیر سجاد صاحب، خداوند عالم کو سلامت رکھے۔ ان کی سلامتی کے لیے ایک باباد بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اور حضرات میں آپ کو بتا دوں، حاضرین کو اور بھی ناظرین کو بھی، کہ ہمارے درمیان معروف شخصیت، معروف نوحہ خان جناب شاہد بلتستانی بھی تشریف لا چکے ہیں، اور یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہوگی کہ بہرحال ہم ان کو نزدیک سے سنیں گے۔ ایک اشتیاق رہتا ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں اردو زبان ہے، سب لوگ اس بات کا اشتیاق رکھتے ہیں کہ ان کو سنا جائے، اور آج الحمدللہ بکرم کریم اہل بیت ہم ان کو حضوری بھی سماعت کریں گے۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ معروف نوحہ خان جناب شاہد بلتستانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اپنی آواز سے نوازیں، بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی۔ بار دیگر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، سلام علیکم یا علی مدد۔ شکر گزار ہوں بارگاہ کریمہ اہل بیت میں، بارگاہ محمد و آل محمد میں، کہ انہوں نے ہمیں پھر ان نامساعد حالات میں بھی طلب فرمایا، اور ایک بار پھر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنا نام اس فہرست میں شامل کر سکیں جو وجہ قرار قلب مادر حسین علیہ السلام ہے۔ بطور خادم، بلکہ میں تمام خادمین فرش ایام فاطمیہ کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والوں کا، سننے والوں کا شکر گزار ہوں کہ ایک طویل عرصے کی محنت اور ایک طویل عرصے کی کاوش آج اپنے 14ویں حصے میں شامل ہو رہی ہے۔ بے شک ایام فاطمیہ ہی وہ ایام ہیں، یہ وہی موقع ہے کہ جب ہم صرف عالم اسلام میں ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کو وحدت اور محبت کا پیغام دے سکتے ہیں۔ بے شک جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہی وہ ذات ہے کہ اس سے انسان جتنا نزدیک ہوتا جائے گا، ان کی ولایت سے جتنا نزدیک ہوتا جائے گا، اتنا ہی ظلم کے خلاف اور مظلوم کا حامی و ناصر ہوتا چلا جائے گا۔ کیونکہ یہ 14واں سال ہے، تو دعا کرتا ہوں 14 معصومین کی بارگاہ میں کہ وہ اپنی جدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے طفیل اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمیں یہ توفیق دے۔ ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہمیں توفیق دیں کہ ہم غیبت امام زمانہ میں متحد رہ سکیں، اور جب مولا کا ظہور ہو تو ہم اپنے مولا سے بسط خلوص یہ کہہ سکیں کہ مولا آپ کی غیبت میں ہم سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، مگر ہم نے کم سے کم یہ کیا کہ ہم آپ کی جدہ کی مجلس کا فرش بھی بچھاتے رہے اور آپس میں متحد رہے، محبت سے یگانگت سے ذکر محمد و آل محمد کرتے رہے۔ اگر ہم اس میں بھی کامیاب ہو گئے تو یقیناً ہماری فلاح کے لیے یہ امر بھی کافی ہوگا۔ اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔
قبلہ اجازت میں بہت ہی محترم قبلہ منتظر صاحب ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائے، ہماری خوش نصیبی ہے. ان کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں، سرزمین ایرانی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں. مولا ان کا علماء حقہ کا سایہ اس قوم پر ہمیشہ باقی رکھیں. میر صاحب آپ کی اجازت 2-3 اشعار بطور شامل ثواب ہونے کے لیے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں. ایک اور درود کا سہارا دے دیں. مدحت ملکہ حیا کیجئے، مدحت ملکہ حیا کیجئے، مدحت ملکہ حیا کیجئے، ارے خمس الفاظ کا ادا آپ سلامت رہیں. مدحت ملکہ حیا کیجئے، خمس الفاظ کا ادا کیجئے. شعر دیکھیے گا حضور. میر سجاد صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، شاعر اہل بیت. میر تکلم صاحب کہ گر سکھا دیں گی مدح زہرا کے، گر سکھا دیں گی مدح، ارے گر سکھا دیں گی مدح زہرا کے، ارے آپ فیضا سے رابطہ آپ فیضا سے رابطہ کیجئے. شعر نظر کر رہا ہوں، قبلہ دیکھیے گا. کہ جب ہو محسوس دل میں ہو پہلی، ارے جب ہو محسوس، جب ہو محسوس، جب ہو محسوس دل میں ہو پہلی، ارے اپنی ماں کو دعا دیا، اپنی ماں کو دعا دیا. اس ایام فاطمیہ میں فرش آزاد تو نہ کہوں، عرش آزاد سے پیغام اس پوری انسانیت کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ بھی انسانیت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے، بس یہی ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہم فلاح پائیں گے. ارے آپ بھی مشکل آپ بھی کی طرح مشکل میں
सैयदा कहा सैयदा सैयदा कहा कीजिए। मैं इंतहाई अदब एहतराम से अपने बरादर मीर हसन मीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लाएं और खुशामदीद कहूँगा कैसर भाई को भी और अल्लामा अली अब्बास साहब को भी। ये सारे वो लोग हैं कि जिनकी मुश्तरका मेहनत है पाकिस्तान की जानिब से, और यकीनन सरजमीन ईरान पर हमारे मौलाना सलमान साहब हैं, इनके हमकार हैं ज़ैगम साहब हैं क़िबला, इन सब की मेहनत मुश्तरका है। और इस हरम की इंतज़ामिया का दस्ते शफ़क़त है हम सब पर, तो हम ये सब कर पा रहे हैं। मौला आप सबको सलामत रखें। सैयदा सैयदा कहा कीजिए। एक दुरूद पढ़े जरा। याद है आपकी? अरे अहले नजरान पंजतन, अहले नजरान पंजतन है ये, अहले नजरान पंजतन है ये, अरे दम मगर है मुबाहिला, दम मगर है मुबाहिला कीजिए। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ आप सबकी जानिब से, आप सबकी तासी में, आप सबकी हिमायत में, बीवी की बारगाह में, कि आपके दर पे आ गया बीबी, अरे आपके दर पे आ गया बीबी, अरे मेरी किस्मत का फैसला कीजिए, और अपनी माँ को दुआ दिया कीजिए। आपके दर भी आएंगे और आपके घर भी आएंगी ज़हरा, आपके घर भी आएंगी ज़हरा, आप भी मजलिसे अज़ा कीजिए, अरे खुम्स अल्फाज का अदा कीजिए। और मुंतज़मीन में से हैं, आपका कहना मेरे लिए हुक्म है कि आपके दर पे आ गया बीबी, अरे मेरी किस्मत का फैसला कीजिए। सलवात बाबा जी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम शरीफ। नहायत ही शुक्रगुजार हैं जनाब शाहिद बल्तिस्तानी साहब के, जिन्होंने
अपनी तवाना और मजबूत आवाज़ के साथ और मुनफरिद लब व लहजे के साथ छोटी बहर में बड़े अशार पढ़े हैं और आपने भी अपनी समात का हक अदा किया है। परवरदिगार आलम इनको भी, हमारे मीर साहब को भी, मीर तकल्लुम साहब को भी, मीर सज्जाद साहब को भी और तमाम खानवादे को, तमाम मद्दाहान आले मोहम्मद को सलामत रखे। सबकी सेहत और सलामती के लिए एक बावाद बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम शरीफ। पहुँचा जो हरम की चौखट पर मासूमा की गुर्बत याद आई, पहुँचा जो हरम की चौखट पर मासूमा की गुर्बत याद आई, भाई से वो मिलने की चाहत वो राह में रहलत याद आई, भाई से वो मिलने की चाहत वो राह में रहलत याद आई। बीमार गमे फुरकत से हुई जब शाह खुरासां की खाहर, अकबर से बिछड़कर सुगरा की जांसोज अलालत याद आई, अकबर से बिछड़कर सुगरा की जांसोज अलालत याद आई। बीबी की शहादत क्या कहिए थे शाह विलायत सोग नशी, बीबी की शहादत क्या कहिए थे शाह विलायत सोग नशी। वो शोर फुगा था आलम में शियों को कयामत याद आई, वो शोर फुगा था आलम में शियों को कयामत याद आई। ऐ बाली सकीना आ जाओ। आपको मालूम है कि शहजादी जब 4 साल की उम्र की थी, रवायत में है, उस वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को जिंदान ले जाया जा रहा था और मुतअद्दिद मरतबा उनको जिंदान ले जाया गया और शहजादी उसी तरीके से इमामत का दिफा करती रहीं। लेकिन बहरहाल शहजादी की कमसिनी और जालिमों का जोर, इस हवाले से मुलाजा फरमाया, बीमार गमे फुरकत से हुई जब शाह खुरासां की खाहर, अकबर से बिछड़कर सुगरा की जांसोज अलालत याद आई। ए बाली सकीना आ जाओ कुछ बांट लो गम मासूमा का, ए बाली सकीना आ जाओ कुछ बांट लो गम मासूमा को का। लो मूसी काजिम घर से चले शब्बीर की रुखसत याद आई, लो मूसी काजिम घर से चले शब्बीर की रुखसत याद आई। मुलाजा फरमाएं कि मासूमा के रोज़े की रौनक, ये सारे हाजरीन और सारे जो ज़ुवार दूर दूर से मासूमा कुम के बारगाह में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मासूमा के रोज़े की रौनक तस्कीन का सामा होती है, मासूमा के रोज़े की रौनक तस्कीन का सामा होती है। ए फातिमा जहरा जब भी तेरी वीरानी तुरबत याद आई, ए फातिमा जहरा जब भी तेरी वीरानी तुरबत याद आई। तकदीर शफी आसी पर उस वक्त सभी को थी हैरत, मासूम कुम को महशर में जब इसकी शफाअत याद आई। आइए हजरत, मैनी अशार के साथ खतीब मुहतरम अल्लामा मुंतज़िर मेहदी साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने आलमाना बयान से इस मजलिस को खिताब फरमाएँ। बाबाद बुलंद नारे सलवात से इनका इस्तक़बाल कीजिए। ताकि फासले की रियायत हो सके। ये साफ नहीं है। رحم الله من قرأ الفاتحة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته بكل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صلوات بجائے اس کو میرے منہ کے قریب کرنے کے تھوڑا اونچا کریے کہ بار بار نہ گرے. عزیزان گرامی مرتبت، یہ منحوس بیماری خدا بند عالم اسے نیست و نابود کرے بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. اور ہم بہتر سے بہتر حضرت زہرا کی یاد اور ان کی شہادت کو منا سکیں. ظاہر ہے کہ اس مجلس سے زیادہ بہتر توسل کا کوئی اور ذریعہ نہیں. ذرائع میں سے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب میں اعلیٰ ذریعہ ذکر اہل بیت اور اہل بیت سے متوسل ہونا اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کی بھرپور تلافی کے لیے انہی کی پناہ لینا، یہی کائنات کا بلکہ انسان کا فریضہ ہے. آدم علیہ السلام جو ہمارے آپ سب کے بھاوا ہیں، وہ بھی جب تک پناہ نہیں لیے اس وقت تک ان کی بھی دعا مستجاب نہیں ہوئی. اب یہ بات اور ہے کہ انسان اپنے نقائص نہیں دیکھتا، اپنی فطرت کی پاکیزگی پر توجہ نہیں کرتا اور اپنے طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور وہ دوسرے کے اوپر رکھتا ہے. جب دعا مستجاب نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو جھانک کے دیکھے کہ اس قابل بنایا بھی ہے کہ ان سے تقرب مل سکے.
اتنا اعتماد دیا بھی ہے کہ اگر ان سے وسیلہ ان کو قرار دیں تو وہ قبول بھی کر لیں. خود اپنے اندر اتنی زیادہ قوت ایمانی، قوت معرفت جو ہے وہ پیدا کرے کہ جب ان کا نام لے وہ خود بھی تمہاری اس آواز کو سن کے بالیدہ ہو جائیں. یہ میرا چاہنے والا پکار رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب موسیٰ کو ان کا شیعہ پکار دیا تو موسیٰ دوڑ پڑے مدد کے لیے. تو جو علی ہر ایک کی مدد کرتا رہا ہو، اگر اس کے شیعہ اس کو پکار لیں تو علی کہاں دریغ کرنے والے. وہ علی جو موسیٰ کو مدد کرے، وہ علی اپنے شیعہ نے خاص کو کہ جن شیعوں کی فہرست میں موسیٰ بھی داخل ہونے کی تمنا کریں، عیسیٰ بھی داخل ہونے کی تمنا کریں، اور سب کے بزرگ ان انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جسے قرآن نے بھی ثبت کر دیا اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ان کے شیعوں میں سے ہے ابراہیم. ابراہیم جو ہے خود دعا کر بیٹھے کہ یا اللہ ہم کو ان کے شیعوں میں سے قرار دے. اہل سنت تک نے لکھا ہے. اللہ میں شہید ثالث نے حقائق الحق میں مقام بیان میں اس بات کو لکھا کہ جب کشف حجاب کیا اللہ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انوار دکھائے تو ایک ایک نور کو پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے اور یہ کس کا نور ہے اور یہ کس کا نور ہے. تو اللہ نے ایک ایک نور کا تعارف کرایا کہ یہ نور محمد، یہ میرے خاص بندے محمد کا نور ہے. فہذا نور و ناصری، اور یہ میرا خاص ناصر و مددگار علی ابن ابی طالب کا نور ہے. اب آپ سوچئے، اس روایت پر غور کیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے ناصری، میرا مددگار. اللہ اکبر. آپ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مدد ڈھونڈیے، اللہ سے کہیے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا مددگار یہ ہے، میرا مددگار یہ ہے. اب یہ سمجھنے کا پھیر ہے کہ سمجھیں آپ کہ کیسے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج ہے، بلکہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے بھی مانگو گے تو میری مدد کا اظہار اسی در سے نکلے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ اگر ساتھ دیں گے کہ مجھے احساس ہو کہ میں موالیوں میں پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ چلوں گا. اور گزشتہ 20 سالوں کے تجربات شاہد صاحب کو ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہلائے نہ ہلے دشمن کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذاتیں ایسی ہیں، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب جب نہیں پاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دشمن کیا کریں. ان کو کچھ جب ملتا ہی نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ حقد، بغض یہ ان کو مہمیز کرتا ہے. یہ آگے بڑھیں تو چاہنے والوں کو مارتے ہیں، چاہنے والوں کو قتل کرتے ہیں. اس لیے کہ چاہنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مولا نے فرمایا اگر میرا چاہنے والا ہے تو اگر میں خود اس کی ناک پر تلوار کے گندے سے اتنی ضرب لگاؤں کہ ناک ہٹ جائے تب بھی وہ میری محبت سے نہیں پھرے گا. جب ایسا چاہنے والا ہوگا تبھی علی کا چاہنے والا ہے. مصلحتوں میں چاہنا اور ہے، حقیقتوں میں چاہنا اور ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محبت ظاہر ہے کہ اپنی محبت سب کو ہوتی ہے. اپنے سے زیادہ کسی سے کوئی محبت کرتا نہیں ہے. کہنے کو یہ مسئلے ہیں اور تجربے میں گزشتہ آتی رہی ہیں، لیکن اب تجربے بدلتے جا رہے ہیں.
ماں جو ہے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے. کبھی کسی زمانے میں فدائیت ہوتی تھی، اب وہ بھی دور نہیں رہ گیا ہے. نفس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے بھی جو معاملے کیے ہیں اس میں اس نے کہا ہے کہ تم اپنے نفس اگر ہمارے سامنے لے آؤ اور اس کو بیچو، اپنے نفس کو جو ہے خریداری کس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے نفس کی قیمت بہت بلند ہو جائے، تب بھی بس اتنی ہی ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت سے بڑی قیمت اللہ نے نہیں لگائی. صرف جنت، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بلند ہیں، جتنی بھی طاقت لگائیں، جتنی بھی قوت لگائیں، بس جنت تمہارے نفس کی قیمت ہے. اور ایک نفس ایسا ہے کہ اس کی قیمت اللہ نے جنت نہیں رکھی. اس نے کہا اس کی قیمت میری مرضی ہے. اب ایک بات کہوں آپ کو، کہ اس قیمت سے اندازہ لگائیں جتنا بڑا فرق جنت میں اور مرضی خدا میں ہے. اے کاش اس کی بلاغت کا اندازہ کریں. جتنا بڑا فرق مرضی پروردگار اور جنت میں ہے، اتنا ہی بڑا فرق مومن میں اور امیر المومن میں ہے. چیزوں کو بھی چھانٹ کے رکھا ہے اس نے اور کہا یہ چیز جو ہے وہ مخصوص ہے، کسی اور کو نہیں ملے گی. اور مگر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے ایسے بھی نہیں دے دیا کہ آسانی سے مل جائے. آپ سے کہا کہ آپ میدان میں آئیے اور اپنے نفس کو بیچیے جنت کے بدلے، جنت قیمت لگاتا ہوں، کریے جہاد. اور جو مرضی اپنی رکھی جس نفس کے مقابلے میں، اس کو بھی ایسے نہیں دے دیا. ایسے نہیں دے دیا کہ لے یہ مرضی لے لے اور اپنا نفس دے دے، ایسے نہیں کیا. بلکہ وہاں پر بھی میدان میں بلایا کہ آؤ اور آ کے اپنے نفس کو، نفس کی بازی لگاؤ. اب شب ہجرت تلواروں کی اوپی ہوئی حالت میں علی کو لٹا کے ان کی مردانگی اور شجاعت کا اظہار کروا کے اپنے نفس کو دے دیا، اپنی مرضی کو دے دیا اور نفس کو خرید لیا. اور اس کا نام رکھا معاملہ خرید و فروخت، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اصالتاً نہیں دیا. علی نے خریدا، خدا نے بیچا، اور خدا نے خریدا اور علی نے بیچا، اور آرام سے بیچا، رات بھر سکون کے ساتھ بیچا، تاکہ اللہ کو بھی موقع مل جائے کھرا کھوٹا پہچاننے کو. اللہ کو بھی پہچاننے کا، امتحان کرنے کا. ظاہر اللہ تو سب جانتا ہے، اس کے ہاں تو کچھ بھی نہیں چھپا اور نہ چھپا رہ سکتا ہے. مگر یہ کہ اگر آہستہ سے معاملہ ہو جائے تو آپ کو شک و شبہات ہوں گے. لہذا واضح کر دے، روشن کر دے، اظہار کر دے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب آپ ملاحظہ کیجئے، کتنے جتن کرنے پڑے، کتنی محنت کرنی پڑی، رات بھر کس طرح سے رہے. تاج بزرگ کے کہ اگر کسی کے سامنے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اور شیر کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی وہ تڑپے گا. ڈر سے، خوف سے شیر کے اطمینان نہیں پیدا ہوگا. اللہ رے جان قربان علی کے اطمینان پر کہ تلوار ہوئی ہوں اور سکون سے سوئے اور اعلان کرے کہ اتنا سکون سے کبھی سویا ہی نہیں ہوں. آپ بتائیں سکون و اطمینان کے ساتھ، بھئی جس کا مال مضبوط و محکم ہوگا وہی سکون رکھ سکتا ہے. اور یہ یقین ہو کہ اس کے مقابل اور مثل کوئی کائنات میں مال نہیں ہے.
تو خریدار محتاج ہے اسی کو خریدے گا سکون کے ساتھ. اب آپ دیکھیے غیب کی جھولی میں جو بھی تھا وہ جانے, اس سے بڑا کوئی مالک نہیں کائنات میں, لیکن میری قاصر نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب اس سے بڑی قیمت کائنات میں ہے کیا اس کے پاس. ایک مرضی ہے, مرضی ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا دخل نہیں ہے, اپنی چیز خالص جس میں کوئی دخل نہیں, یہ ایک مرضی ہے. اس کو بھی اس نے نفس کے بدلے بیچ دیا, نفس کے بدلے بیچ دیا اور علی نے اسے خرید لیا. اب ایک سوال اکثر میں علمی مباحث میں کرتا ہوں, چونکہ یہ آواز دور تک جائے گی, آپ کے بھی دل میں سپردہ رہے. مسئلہ مشکل یہ ہے کہ چیز اپنی بیچی جاتی ہے, دوسرے کی نہیں بیچی جاتی. اگر آپ کا مال ہے تبھی آپ بیچ سکتے ہیں, اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نہیں بیچ سکتے. اور قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہے. تو اب یہ نفس, یہ جسم, یہ اعضاء, یہ جوارے, یہ سب اللہ کا ہے. اور اللہ نے آپ کو دیا ہے حق تصرف کہ آپ اسے اپنا استعمال کریں. جیسے آپ کو چند گھنٹوں کے لیے ملا ہے حق تصرف کہ آپ یہاں استعمال کریں, اس کے بعد ہی کہہ رہے ہیں جائیے وقت ہو گیا, تو ویسے ہی وہاں پر ہے حق تصرف. جیسے ہی وقت آیا اس نے روح قبض کر لی, تو اب یہ چیز اس کی ہے. تو جب یہ سارا جسم, یہ اعضاء, یہ جوارے, تو یہ نفس بھی اس کا ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مال خدا تھا اور ملکیت خدا کی تھی اور بیچا ملکیت جاتا ہے, تو پھر علی نے بیچا کیا؟ تو جو کریں آپ, اپنی تو ملکیت ہی نہیں ہے, یہ ملکیت تو خدا کی ہے نا, تو پھر بیچا کیا؟ اچھا, اور اگر میں خریدار ہوتا تو آپ کہتے جاہل تھا, جانتا ہی نہیں تھا. بیچنے کے ساتھ خریدار اللہ ہے, تو جس کی ملکیت ہے وہ جان رہا ہے, تو اس نے خریدا کیا بتائیے آپ؟ اس لیے کہ اپنی چیز تو نہیں خریدی جاتی, عقل سے پری بات ہے. جب ہم جیسے بیوقوف نہ کر سکیں یہ کام, تو پھر اللہ کیسے کرے؟ تو آپ بتائیے اس نے بیچا کیا, اس نے خریدا کیا؟ تو توجہ کریں آپ. اب ظاہر پریشانی ہے اور آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آج تک تو یہی کہتے ہیں, اور اللہ نے کہا بھی کہ نفس بیچا اور میں نے خریدا. تو آپ یقین رکھیں نفس ہے ظرف, نفس ہے مظروف, اور اس کا ظرف ہے ایک حقیقت نفس جو خالص انسان اسی کا مالک ہوتا ہے. نفس جو ہے اس کا مالک اللہ پہلے سے ہے, لیکن یہ جو ہے ایسا مظروف ہے, ایسا ظرف ہے کہ اس کا مظروف ایک خالص ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک چیز رہنے والی ہے جس میں اللہ شریک نہیں ہو سکتا, اس کا نام ہے اختیار. توجہ کیا آپ نے؟ اس کا نام ہے اختیار جو اسی نفس میں پلتا ہے. علی نے اپنا اختیار آج شب ہجرت اللہ کے ہاتھ بیچ دیا. جب اپنا اختیار بیچ دیا, اللہ نے اختیار لے لیا, تو اختیار کے بدلے مرضی دے دی کہ اب جو علی کرتے جائے وہی مرضی خدا ہے, اور جو اختیار خدا ہے وہی مرضی پروردگار ہے, اور جو اختیار خدا ہے وہی اختیار علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جب یہ مرضی جو ہے اختیار کے آئینے میں آ گئی, تو ساری مرضی کا جب مالک ہوا, تو پھر قرآن نے کہا لہم جنات تجری من تحت الانہار, یہ جنت ان کی ملکیت ہے کہ جن کی صداقت قیامت کے دن ان کی سچائی نفع دے گی. آج تو تم جو چاہے کر لو, اور آج جو چاہے سوچ لو, اور جس طرح چاہے جھٹلا دو, لیکن یہ صادقین, ان کی صداقت قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گی. هذا یوم قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم, یعنی ان سچوں کی سچائی قیامت کے دن واضح ہوگی. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کن سچوں کی گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ لگتا ہی ہے کہ کچھ سچوں کو
کھلے دربار میں جھٹلایا گیا ہے، اس کا وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ قیامت میں یہ سچائی واضح ہوگی، وَلَّهُمْ، اور انہی کے اختیار میں جنت ہے۔ یہ سمجھ لیجئے آپ کے نفس کی بلندی جنت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ اختیار میں ان کے ہے، بغیر ان کے تمہیں مل نہیں سکتی۔ اس دن سچائی سمجھ میں آئے گی ان کی کہ یہ کیسے سچے ہیں۔ اب آپ سوچیں ان کی سچائی، ابھی یہ شعر میں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے کہ ایسے عابد اور اسقف کہ جو مقابلے میں 14 چن کر کے سوار بن کر کے سامنے آئے اور ان کے مقابلے میں پنجتن کو لے کے گئے رسول اکرم، تو انہوں نے دیکھ کے پیچھے ہٹ کر کے کہا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یعنی رسول اللہ اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں۔ مجھے کیوں سچے ہیں؟ کہا یہ جو چہرے لائے ہیں، یہ چہرے سچے ہیں، یہ چہرے صادق ہیں۔ لہذا، اور میں تو یہاں پہ ایک بات اکثر یہ کہتا ہوں اور بڑی تمکنت سے کہتا ہوں کہ بات اصل یہ ہے کہ جب بات نہیں مانتے تو ہم مناظرہ کرتے ہیں جب کسی سے، تو مناظرے میں اسی کے گھر کی بات لاتے ہیں تب پھر وہ ماننے لگتا ہے۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو آپ بھی نہیں مانتے ہیں، تو مناظرے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر کی بات لے آئیے تو وہ کہے گا کہ بھئی ایکسپٹ تو ہے ہی ہے پہلے سے، تو انکار نہ کر پائے گا۔ تو اب جب رسول اللہ تھک گئے اور قرآن نے بھی کہا کہ جب علم پورا دے دیا اور یہ لوگ نہ مانے تو اللہ نے کہا اب یہ جس سے مانیں گے انہیں کو لے جاؤ، اس لیے کہ اب ان کے گھر کی بات کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان کے گھر کی بات کیا ہے؟ بھیا یہ مریم مقدس کو مانتے تھے، یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کا تھا بچپنا بھی اور جوانی بھی، بھئی اتنے ہی جانتے تھے، اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے۔ تو اب اللہ نے کہا یہ جن کو مانتے ان کو لے کے جاؤ۔ تو اب مریم آنی چاہیے، عیسیٰ آنا چاہیے، ایسے نظر آنے چاہیے۔ تو اب یہ جو بڑے بڑے عارف ان کے تھے سامنے جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب مریم کو لے جاؤ۔ تو اب مریم کہاں کی آئیں اٹھ کے قبر سے، توجہ کریں آپ، اور عیسیٰ کو چرخ پر رکھا ہے۔ وہ اس کے لیے تھوڑی رکھا ہے کہ یہاں آ کر کے گواہی دیں، بلکہ اس کے آنا بھی چاہیے تھا کہ اس لیے کہ سارے انبیاء کی وصیت تھی کہ آپ گواہی دیجئے گا ان کی رسالت کی، مگر نہیں بھیجا۔ وہ تو اس لیے نہیں رکھا، اس لیے رکھا ہے کہ جب روح محمد آئے گی تب پیچھے نماز پڑھ کے بتانا کہ مقام کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ہیں۔ تو اب یہاں پر مریم کو لے جانا ہے، تو مریم تو آ نہیں سکتی تھی، تو کہا اب ان کو لے جاؤ۔ زہرا کو لائے اور حسنین کو لائے اور علی کو لائے۔ اب وہ قرآن کے لفظیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو اب جب مریم کی جگہ پہ زہرا آئی اور زہرا کے چہرے کو دیکھا تو مریم سے زیادہ تاباناک نظر آیا، صداقت ظاہر ہوئی۔ تو اب کہا کہ یہ سچے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ان کی صداقت یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو یہ سامنے کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو جو کر رہے ہیں آپ، یہ سامنے کا پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے۔ تو جو ان کی صداقت یہ ہے، ان کی صداقت کے مقابلے میں کون لائے گئے اور کون آئے جو کہ جھٹلا رہے ہیں؟ آپ اندازہ کریں، آج کے دن پیغمبر کے ساتھ اللہ نے ان چار کو بھیج کر کے دنیا پر قیامت تک کے لیے مہر صداقت لگائی کہ یاد کر لو ان سے بڑا سچا کوئی نہیں آئے۔ اگر کل کے دربار میں یہ آئیں تو انہیں جھٹلانا نہیں، ورنہ عیسائیت سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد۔ آپ یہ دیکھیں کہ صحابی کی صداقت مانی جاتی ہے، لیکن جو سچے رسالت کی گواہی میں ہیں اور نفس رسول اور پھر اسی کے قرین
جو کہ ہر طرح سے اس کی تو گواہی دی جا رہی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا رسول کے بعد حضرت زہرا سے زیادہ کوئی جو ہے شبیہ تر رسول ہو، حضرت زہرا سے زیادہ کوئی صادق تر ہو، جو رسول سے شبیہ صداقت ہیں وہ حضرت زہرا ہیں۔ یہ تو ام المومنین نے بھی گواہی دی۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے مقابل میں کون لوگ آئے اور کون ہو سکتے ہیں جو ان کی صداقت کو قبول نہ کر رہے تھے۔ اور صحابی کی صداقت قابل قبول ہے اور اسے مانا جاتا ہے۔ دربار خلیفہ اول نے اعلان کیا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ حق بحیثیت رسول کے جانشین ہونے کے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اگر کسی کا حق رسول کے اوپر کچھ ہے تو ہم جو ہے رسول کے جانشین ہیں، اس لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آ جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرا حق ہے رسول پر۔ پوچھا کیا حق ہے؟ ان کا یہ حق ہے کہ رسول نے ایک مٹھی خرما مجھ سے لیا تھا قرض، اور پھر نہیں دے سکے، واپس دنیا سے چلے گئے، اب مجھے یہ حق واپس چاہیے۔ مسکرائے، ان کا بھائی تئی ایک مٹھی خرما اور کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، یہاں بورے کے بورے رکھے ہیں، دہانہ کھلا ہے، جتنا چاہے لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم زیادہ کیسے لے لیں، ہم کو تو بس مٹھی بھر چاہیے۔ تو ان کا لگا لے اپنی مٹھی اور لے لے، اپنی ہتھیلیوں میں بھر لے۔ کہا جی نہیں، کہا تو پھر جانشین ہوں میں، میری اٹھ، کہا نہیں، وہی مٹھی چاہیے جو پیغمبر کی تھی، اور اتنے ہی دانے چاہیے جو پیغمبر نے لیے تھے۔ تو آپ بتائیے آپ کہاں سے دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی مٹھی پتہ نہیں اتنی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے۔ آپ نے اگر خرمے میں لگایا تو اب یہ مٹھی آپ کی جو ہے کہاں تک پہنچے گی، کتنے دانے آئیں گے، کچھ نہیں پتا۔ تو یہ کیسے ہم لے لیں؟ اگر زیادہ ہو گیا تو ہم پر ہو جائے گا فرض کہ ہم اسے ادا کریں، اور اگر کم ہو گیا تو حق نہ ادا ہوا، بری نہ ہوں گے۔ لہذا وہی مٹھی چاہیے جس میں جتنے دانے پیغمبر کی مٹھی میں آتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، صحابی کا دعویٰ صحابی سے تھا۔ اب آپ ملاحظہ کریں، انہوں نے بہت دیر تک سوچا، روایت کے نفس الفاظ ہی ہیں ریاض النظرہ میں، کہ غور و فکر کرتے رہے کہ کیسے دے، پھنسا دیا اس نے۔ اب ان کا سارا ذہن مرکوز تھا اس پر کہ اس نے حق مانگا ہے تو حق دینا چاہیے۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے تاکہ حقدار کو حق پہنچ جائے۔ تو کم سے کم اتنا تو اعتراف ہو گیا کہ حقدار کو حق بغیر علی کے نہیں ملے گا، کہ علی کو بلایا جائے۔ کسی صحابی نے پیچھے سے ان کو ہول دی، یعنی کیا کہہ رہے ہو، کس کو بلا رہے ہو، کچھ سمجھ رہے ہو؟ ان کا ہاں بھائی سمجھ رہے ہیں، کس طرح بلا رہے ہو؟ ان کا اس لیے بلا رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کفی و کف علی، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی فی العدل سواؤن، عدالت میں برابر ہیں۔ میں کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں، واقعے سے استفادہ کر رہا ہوں۔ عدل شاخ حق ہے، توجہ کریں آپ، اور حق جو ہے وہ صدق ہے، سچائی سر بہو کے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ ایسا جادو ہے کہ آپ دیکھیں کہا کہ علی کی ہتھیلی اور میری ہتھیلی عدالت میں برابر ہے، کم و زیادہ نہیں ہے۔ تو اب ان کو بلائیں، ان کی ہتھیلی میں جتنا آئے گا وہ گویا رسول کی ہتھیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عقل پہ تھوڑا سا اگر اللہ تو توجہ کرتا اور رحمت دیتا، اب کیا کہوں کہ پتھر پڑے تھے، ان عقلوں پر نہیں سمجھ رہے ہیں کہ خرما دینے کے لیے تو علی کی ہتھیلی کی ضرورت ہے، اور بیعت اسلام کے لیے علی کی ہتھیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
میں کوئی ہے بعد از نبی تو وہ ہے کف علی. اسی ہتھیلی پہ بیعت جو ہے وہ ثابت ہے اور کسی ہتھیلی پہ نہیں ہے. اور یہ بھی ساتھ کہتا چلوں اپنے تحقیق کے مطابق یہ ساری باتیں چھوڑیے، اب اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ ابھی بیعت کر لی اور کبھی بیعت کر لی اور 6 مہینے میں کر لی اور 8 مہینے میں کر لی، فلاں کر لی اور ڈھمک کر لی. یہ آپ یاد رکھیے دشمنان جو چاہیں لکھیں اور تو لکھیں گے ہی، تو کتابوں کا حوالہ مت دیجئے، عقل سلیم لے آئیے، قرآن و حدیث لے آئیے، سنت لے آئیے، حقیقت لے آئیے اور اس سے جانچیے اور پھر سوچئے کہ یہ حق و عدل ہے. حق و عدل کبھی باطل کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر سکتا، نہ 6 مہینہ نہ 4 مہینہ نہ سال بھر، کہ اس لیے کہ حق و عدل ہے اور اس کی حقانیت پہ شک نہ کرنا، کہ اس لیے کہ کہا الحق مع علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. ممکن ہے ذہن پھر ساتھ نہ دے آپ کا، تھوڑا سا سوچیں کہ دوئی ہے، کہ اس لیے کہ حق علی کے ساتھ، حق ادھر علی ادھر ساتھ ساتھ، اور یہ علی جو ہے حق کے ساتھ، علی ادھر حق ادھر ساتھ ساتھ، تو 2 ہو گئے نا. جب 2 ہو گئے تو نبی نے اس کو بھی باندھا، بیچارے نے کہ 2 نہ سمجھو، لہذا کہا کہ اللہم ادھر الحق، بہرحال حق کو ادھر ہی پھیر، حیثما دار، جدھر جدھر علی دور کریں. یعنی یہاں پر بھی بتایا کہ علی نہیں حق کی طرف پھر رہے ہیں، حق علی کی طرف پھر رہا ہے. اللہ اکبر. اب یہ سب باتیں میں چھیڑتا ہوں، آپ اس کے متحمل نہیں ہیں، لیکن میں خود پھنس جاتا ہوں کہ اب کیا کروں. حق کو پھیر دے یا رسول اللہ، سمجھ بوجھ کے بولیے، آپ رسول اللہ ہیں اور آپ جو بول رہے ہیں وہ اللہ بول رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں جدھر علی جائے ادھر حق کو پھیر دے. اب قرآن کہتا ہے ذالک اللہ هو الحق، یہی اللہ جو ہے وہ حق ہے. اللہ اکبر. ملاحظہ کریں آپ، یہ اللہ حق ہے اور بہرحال جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو پھیر دے. اللہ اکبر. کہاں جائیں گے آپ؟ اب لگائیے فتوے میرے اوپر، اب بتائیے مجھے، مگر ایک حل میرے پاس ہے. رسول جواب دیں گے کہ ارے سمجھ تو میں نے حدیث کہی کب ہے، اگر ہجرت سے پہلے کہتا، توجہ کریں آپ، تو زبان پکڑ لیتا. وہ تو شب ہجرت لٹا کے نفس خرید کے رضایت دے کے اب کہہ دیا جدھر جدھر علی جائے. انتہائی معارف ہیں، اس کو ذہن میں سپردہ کریں. یہ آپ کے کلیجے کو پاکیزہ کرے گا اور آپ کے دل کو اس قابل مماحت اور محفوظ کرے گا اور بنائے گا، آمادہ کرے گا کہ آپ اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اپنے دل میں بٹھال سکیں. یہ وہ حق ہے، کسی ہتھیلی پہ بیعت کی ضرورت ہے. اب آپ سمجھیں نا کہ ضرورت کیا تھی حضرت زہرا کی آنے کی. ضرورت کیا ہے حضرت زہرا کے آنے کی؟ نبی فرما رہے ہیں من لم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اور انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے عامہ مانتے ہیں، سارے جمہور مانتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت اضافہ ہے تو ایک ہی لفظ کا ہے کہ من لم یعرف خلیفۃ زمانہ، جو اپنے زمانے کے خلیفہ کو نہ پہچانے فقط مات میتۃ جاہلیہ. تو بہرحال امامت کو پہچاننا شرط ہے ورنہ جہالت کی موت ہوگی، خلافت کو پہچاننا شرط ہے ورنہ جہالت کی موت ہوگی. دونوں حدیثوں کے مطابق دونوں کا مفہوم ایک ہے. اب آپ بتائیے، حضرت زہرا تو امام نہیں تھیں، حضرت زہرا نہ خلیفہ تھیں، ہے نا؟ کیا ہے؟ نہ خلیفہ ہے نہ امام ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو تو جہالت کی موت ہو جائے. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ اور جہالت کی موت کے معنی کفر کی موت. تو کیا ممکن ہے کہ جو کفر کی موت مرنے والا ہو اس کو خدا اپنائے؟ توجہ کرو میری بات پر. کیا یہ ممکن ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نبی فرمائے رضایت فاطمہ رضایت اللہ،
رضائے فاطمہ رضائے پروردگار ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہ تو عین کمال ایمان ہے. اور جب تک اپنے زمانے کے امام کی امامت کا اعتراف نہ کریں، توجہ کریں آپ، تو اب واحد فیصلہ کہ بعد از پیغمبر حق میں امام کون ہے، بعد از پیغمبر واقعی خلیفہ پیغمبر کون ہے، اس کا واحد فیصلہ کرنے والی کا نام زہرا ہے. توجہ کریں، جس ہاتھ پر زہرا بیعت کریں بعنوان امامت و خلافت، وہی حق میں خلیفہ ہے اور امام ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ زہرا کی ضرورت تھی، اس لیے زہرا رہی تا آخر، ورنہ 75 دن یا 90 دن پہ اٹھنے کی مصلحت کیا ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں وہ اٹھا لیتا. ارے پیغمبر نے جو تمام اور بچوں کی مصیبتیں برداشت کی، طیب کی برداشت کی، طاہر کی برداشت کی، ابو القاسم کی برداشت کی، تو اسی طریقے سے ان کی بھی برداشت کرتے. لیکن یہ کیا مصلحت تھی؟ اعلیٰ ترین مصلحت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ نے سمجھیے دربار میں چندرک کے لیے گئی تھیں، دربار میں چندرک کے لیے نہیں گئی تھیں، دربار میں ولایت علی کو ثابت کرنے گئی تھیں، تاکہ دنیا سمجھے کہ کس لیے آئی ہیں. کسی نے پوچھا، نظام استاد تھا، شرح ابن ابی الحدیث لکھنے والے نے خود لکھا کہ جاہز کا استاد تھا. اس نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سیدہ صدیقہ تھی یا نہیں تھی؟ تو بے شک ان کے صدیقہ ہونے میں شک نہیں ہے. کہا جب صدیقہ تھی تو پھر انہوں نے ٹھکرایا کیوں؟ تو مسکرا کے کہا اس نے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کیا یہ اتنے پہ باغ دے دیتے؟ ارے بابا باغ دے دیتے ان کی صداقت کا اعتراف کرتے ہوئے. تو جب یہ صادقہ ثابت ہو گئی ان کے نزدیک اور انہوں نے مان لیا اور باغ دیا، تو اب یہ علی کی ولایت مانگتی تو خلافت کیسے دے دیتے؟ تو مسئلہ باغ فدق کا نہیں ہے، مسئلہ خلافت کا ہے، مسئلہ ولایت کا ہے. اب نہ کہیے گا کہ علی نے ولایت کے لیے کیوں نہیں مطالبہ کیا. ارے مطالبہ میں زہرا کو لے جا کے کھڑا کیا، تب اس سے بڑا کون ہوگا؟ اور جب زہرا اپنے اس باغ کے مطالبے میں لے آئیں گواہ، تو ایسے گواہ چن چن کے لے آئیں کہ سب سند یافتہ، ایسے سند یافتہ کہ جن کی کوئی دنیا میں مثال نہیں تھی. میں 3 بجے ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ کے وقت جو ہے وہ معلوم نہیں تمام ہو رہے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ ایسے تھے کہ ایک کے لیے انگلی نہیں اٹھا سکتا. پیغمبر ختمی مرتبت کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین، دعوے دار سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ. آپ ملاحظہ کریں، 1-2 حدیث نہیں ہے، من الاولین والآخرین، اولین میں بھی اور آخرین میں بھی جتنی عورتیں پیدا ہوں گی قیامت تک اور اہل جنت ہوں گی، ان سب کی سردار. اور اگر دنیا ہی کا لیا تو ساری دنیا کی عورتیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے زینہ بزینہ طے کرتا آپ کے سامنے کہ کہاں پہ جا کے منزلت ختم ہوگی فضیلت. آپ اندازہ کریں، سیدۃ النساء العالمین، اور جو لے آئی گواہ میں تو کس کو لائی؟ دوسرا فریق قسیم النار والجنہ، جو جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا، اور تیسرا فریق سید شباب اہل الجنہ، جو جوانان جنت کا سردار، اور چوتھا فریق ام ایمن جو کہ نساء اہل الجنہ میں سے ہے. اور کھڑی ہو کر کے اس نے یہی کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم کو جانتا ہوں کہ تم رسول اللہ کے باپ کی کنیز ہو، اور وہاں سے تم کو رسول اللہ کے پاس آئی ہو، اور اس کے بعد حضرت سیدہ کے ساتھ ہو، تو کنیز ہو. جانتا ہوں. کہا یہ تو جانتا ہے کہ کنیز ہو، مگر کیا رسول کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ام ایمن من نساء اہل الجنہ؟ کا بے شک سنا ہے. کہا وہ میں اہل جنت میں سے ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت سیدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ جو ہیں وہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ ہیں. اور جو یہ کہہ رہی ہیں سچ ہے.
अली इब्न अबी तालिब क़सीमुन नार वल जन्ना, अस्मा बिन्ते उमैस, दुनिया की तारीख में इससे बड़ी चीज नहीं लिखी जाएगी और आपको इससे बड़ा दर्स नहीं मिलेगा कि दुनिया कुछ हो जाए, हक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस जो कि जाफर तैयार की ज़ौजा मोहतरमा थी, लेकिन अहद खलीफा उला में अबू बकर की ज़ौजा थी, लेकिन दरबार खिलाफत में वो गईं और जाने के बाद हजरत सैयदा की हक्कानियत की गवाही दिया अपने शौहर के खिलाफ। ये दुनिया को पैगाम दिया कि कुछ भी हो जाए, इधर हो या उधर, हक का दामन हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप सोचिए और गौर कीजिए कि कौन सादिकीन हैं और किनके मुकाबले में कौन से लोग लाए गए हैं। अब उसके बाद जब हुज्जत तमाम हुई, क्योंकि वक्त तमाम हो गया, बातें मेरे पास तो बहुत थीं और आपको वहां तक ले जाता, आपकी रूह बालिदा है, आमादा है, मुमाहद है। आप जानते हैं कि जब ये गुफ्तगू जैसे ही खत्म हुई बीबी की, और एक तवील गुफ्तगू है, तो जालिम के फैसले ऐसे थे कि दरबार के ये जुमले हैं कि अभी तक बीबी खुद आई थी, अपनी रिदा को ओढ़ करके संभाल करके किसी सहारे की मोहताज नहीं थी। लेकिन अजीजों, रवायात के ये फिक्रे हैं और इमाम का ये फरमान है कि जब बीबी के सामने इस गवाही और ये मुकदमे के बाद अल्फाज आए तो बीबी का ये आलम हो गया कि अली इब्न अबी तालिब हाथों से पकड़े हुए थे और बीबी संभल नहीं रही थी। अली के सीने पे अपना सर रख दिया, आवाज दिया, बिन्ते रसूल अपने को कवी कीजिए, और उसके बाद लेके चलना चाहा। बादीजों में कहूंगा या सैयदा, ये दरबार है, दरबार मदीना का है। एक हाजत के सामने जब आप आई हैं कि जिसे साबित करें और महजूज कर दिया जा रहा है, तो आप कुव्वत बर्दाश्त का ये आलम है। आदीजों, इतना ही नहीं कि संभल नहीं सकी, बल्कि बाप की कब्र की तरफ रुक की आवाज दिया, सुब्बत अलैहि मसाब। आप अंदाजा करें कि बीबी आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, लेकिन ए बीबी जरा आइएगा दरबार यजीद में और देखिएगा रसन बजता। अरे किस तरह बीवियां बेरिदा और अपने हक को, अपने हक को साबित करने के लिए ज़ैनब ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। बस अज़ीज़ान गिरामी, आप मुलाहिज़ा करें, बीबी का चलना जो है दुश्वार हो गया और आप जब चली तो इस तरह से कि सैयदतुन निसाइल आलमीन को सैयदुल वसीयीन सहारा दे के ले जा रहे हैं। बस अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाजा करें कि जिसकी मुसीबत ऐसी हो, अब उसके बाद तन्हा यही नहीं है, इतने बड़े मसाइब के पहाड़ दिनों रात सुनते हैं। जो मैंने आपसे कहा ये आयत बायत की बातें की थी कि इंशाअल्लाह कल आपके सामने दलाइल पेश कर दूंगा और हक दलील कि आपके दिल में उतर जाए। मगर आप सोचें कि ये बीबी जो है इस हालत में थी, अली ले गए तो बिस्तर पर लेटा दिया और फिर उठी तो बस उसी वक्त उठी हैं जब जालिमीन ने घर में यलगार किया है। रवायात ये अपनी जगह पर मुमाहद हैं, इनको मिटा नहीं सकता कोई और न इनको हटा सकता है। हक बोलता रहेगा, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप बोलें या ना बोलें। आज इसी मीडिया को जहां से खोलें आपके सामने लफ्जें आ जाएंगी, आपको जरूरत नहीं है कुछ कहने की। हक का बिल्कुल एहतजाज खुदा ने तमाम कर दिया, इत्माम हुज्जत कर दिया खुदा ने। अब दुनिया के सामने किसी को हक नहीं है अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन जब उठी तो किस तरह से उठी? जब जालिमों ने दर को खोलना चाहा। कल भी आप यहां तक पहुंचे थे, मगर वहां पे एक लस पर ला के रोक दिया। अजीजों, खाली से तो नहीं हुआ कि हजरत मोहसिन शहीद हो गए। आप अंदाजा करो कि इस हालत में जिसमें औरत का उठना चलना बैठना मुश्किल होता है, उस हालत में औरत दर दीवार के दरमियान आ जाए। आप अंदाजा करो कि क्या होगा। एक ही फिक्रा निकला, फिजा दौड़ो मेरे बतनों, मेरा मोहसिन दुनिया से चला गया।
عزیزو اتنا ہی نہیں، روایت میں فقرہ لکھا ہوا ہے کہ ظالم خود اس خط میں جو معاویہ کو لکھا تھا اعتراف کیا کہ میں نے قنفذ کا کوڑا لے کر کے سیدہ کے ہاتھوں پہ اتنے کوڑے لگا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ آپ اندازہ کریں، ایسا نہیں ہے، میں ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ کریں، خالی کوڑے ہی نہیں لگائے گئے۔ ایک مقام پر میں یہ بات جو ہے نہیں کہتا اور رکتا ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہاتھ کتنا سنگین تھا، کہ لکھا ہے کہ یہی ایک شخص جو ہے وہ مقداد اسود کو ایک ایسا تماچا مارا تھا کہ مقداد اسود زمین پر گرا۔ البتہ کہ روایت مستندیہ نہیں، تاریخی واقعہ، مگر اس سے سنگینیت 10 کا اندازہ لگاؤ۔ جس کے ہاتھ میں کوڑا آ جائے اور وہ مارے کس کو؟ جو ریحانہ جنت ہو۔ تو ذرا بتاؤ سوائے اس کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سیدہ اے بی بی آپ جو ہیں وہ اسوا ہیں، اگر آپ کوڑوں کو برداشت نہ کرتی تو ارے زینب کیسے یہ تازیانہ شمر کے برداشت کرتی؟ عزیزو ایک تازیانہ، 2 تازیانہ نہیں، ظالم نے اتنا لگایا کہ آپ کے ہاتھ پر ورم آ گیا، اتنا تازیانہ مارا کہ آپ کو زخم آ گیا۔ عزیزو میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ مجلس تمام ہو وقت کے اندر، میں چند جملے صرف اس کے لیے کہ آپ گریہ کر لیں، آپ اندازہ کریں کہ کس حالت میں ہے بی بی، کہ یہاں زخمی ہو چکا ہے ہاتھ بھی اور بچہ شکم میں شہید۔ اس کے بعد ظالم نے در کو لے آیا اور بی بی پہ در رکھ دیا۔ اب آپ سوچیں، خود یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غش کے عالم میں آ گئی سیدہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اب ان زخموں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسے کون بتا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہ بتا سکتا تھا۔ عزیزو معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی غسل دے نہیں سکتا۔ جب علی مرتضیٰ غسل دینے لگے تو ایک مرتبہ پانی جیسے ہی ڈالا، ایک چیخ نکلی، ارے سلمان دوڑے پوچھو مولا ارے کیا ہوا؟ کہے سلمان ارے سیدہ کی پسلیاں ایسے زخمی، آپ کے ہاتھ پر ایسے زخم و ورم کہ دنیا میں نظر نہ آئے۔ بس عزیزو میں اتنا کہہ کے بی بی سے کہوں گا، مصائب شہادت کے مفصل کل پڑھوں گا۔ یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے اور اس میں کہہ رہے تھے کہ بی بی کی کیا حالت تھی، آپ نے اندازہ لگایا۔ میں تو نہ پوچھتا ہوں کہ اے سیدہ آپ کی پسلی ٹوٹی، آپ کے یہ زخم آئے، لیکن بی بی انصاف سے بتانا، آپ کا لاشا آپ کے بستر ہی پہ تو تھا، لیکن آپ کا لال عصر عاشور، ارے تیروں پہ لاشا معلق، ظالم نے قدم رکھا ونظر یمینا و شمالا، آواز دی ابا ارے دوڑو بھائی ذبح ہو رہا ہے، سیدہ نے دامن پھیلایا، آواز دی شم ارے میرے لال کو ذبح نہ کر، ایک ہی آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا۔ جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، باراللہ اس بیماری کو نیست و نابود فرما، باراللہ عدل کا قیام فرما، امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار و نائب خاص میں شمار فرما، باراللہ تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی عاشقان آل محمد ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور
इनके दिलों में क़ुव्वत और ताकत दे कि ये आज़ादारी सैयद कौनैन इस अय्याम फ़ातिमिया में बताकत हुस्न जो है अंजाम दे सकें। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी दुआ बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन मातम हुसैन या हुसैन। मोमिनीन से गुजारिश है, मातमदारों से कि ऐसे सब बना लें। ये ज़री क़ब्र जनाब शहज़ादी से नज़दीक तरीन ये मकाम है, तो हमारी पुष्ट ना हो, ऐसे इस तरह से सफ़े बना लें सीधे होकर। सही है, बिस्मिल्लाह भाई। पहलू भी शिकस्ता है मेरी का पढ़ लेते फिर उनको दे देते हैं। चाहिए था कि पहलू शिकस्ता साफ पढ़ लें। रात को पढ़ लूँगा ना, हम शरों पढ़ो, कोई बात नहीं है। अभी टाइम जितना नहीं है और इनको भी पढ़ा दें, उनकी भी ड्यूटी नहीं है। एक हम दोनों मिल के पढ़ लेते हैं। चलो जैसे बोलो पढ़ा लेते हैं। ताहिरा सैयदा ताहिरा ताहिरा सैयदा ताहिरा। थोड़ा फासले का ख्याल करें। मैं 10 बस्ता बसद अदब मुल्तमिस हूँ, मातमदारों से थोड़ा थोड़ा फासला रखें, जैसा कि हरम के कानून की पासदारी ज़रूरी है। ताहिरा सैयदा 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 ताहिरा। जज़ाकल्लाह अजरकुमुल्लाह। ताहिरा सैयदा ताहिरा। रोती रही खड़ी ज़हरा मेरे दरबार में, 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 रोती रही खड़ी ज़हरा। किस तरह न जाने किस तरह हक मांगती रही ज़हरा मेरे दरबार में, रोती रही खड़ी ज़हरा मेरे दरबार में, रोती रही खड़ी ज़हरा मेरे दरबार में। न जाने किस तरह न जाने किस तरह हक मांगती रही ज़हरा मेरे दरबार में, रोती
کہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لخت چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماند کیا ہے، اسے ستاؤ نہ، اسے ستاؤ نہ، دکھیاری ہے بڑی زہرا بھر دربار روتی رہی کھڑی، زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا بھر سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول ذاتی سے گستاخ ایسے کہنے لگا ہے، بتاؤ کون سی ہے، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری، زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا بھر دربار حسن حسین سے زہرا بھر حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ لائے، رولا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، ہے بھلا نہ پائے گی، ہے بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی، زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا کھڑی، زہرا بھر دربار روتی رہی کھڑی، زہرا حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹ لائے، رولا کے بی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، ہے بھلا نہ پائے گی، ہے بھلا نہ پائے گی امت کی بے رخی، زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا بھر دربار نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی، زہرا بھر دربار میں روتی رہی کھڑی، زہرا بھر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول ذاتی سے گستاخ ایسے کہنے لگا ہے، بتاؤ کون سی ہے، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری، زہرا بھر دربار میں بسم اللہ آمد مرسل کو ستایا کس نے، قبر میں 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 آمد مرسل کو ستایا کس نے،
فاطمہ زہرا کو دربار بلایا کس نے، قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے، قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے، قبر میں احمد مرسل نام نہ لینے سے نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بلا، نام نہ لینے سے چھپ جائے گی تاریخ بلا، جلتے دروازے کو زہرا پہ گرایا کس نے، قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے، قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے، قبر میں احمد جس کے دروازے پہ جھکتے ہیں ملائک آگے، جس کے دروازے پہ جھکتے ہیں ملائک آگے، اس کی گستاخی کا منصوبہ بنایا کس نے، قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے، قبر میں احمد مرسل کو ستایا کس نے، قبر میں احمد مرسل نام نہ لینے سے نام نہ سر مرگ اختر تھا زہرا کا نوحہ، کب آؤ گے مہدی کب آؤ گے بیٹا، خدا کے لیے اب یہ پردہ ہٹا دو، چلے آؤ اکیلی ہے زہرا، رونے وہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے